الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج بلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ اس موضوع کے ضمن میں ہماری گفتگو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دور خلافت و امامت میں ریاستی اور ملکی مسائل کے اوپر پہنچی تھی، اور پہلا مسئلہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت سنبھالنے کے بعد بڑے پیمانے پہ پیش آیا، کیونکہ چھوٹے مسائل تو کثیر تھے، لیکن بڑے مسائل میں سے جس نے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مشکل کا سامان پیدا کیا، وہ جنگ جمل کے حالات ہیں۔ یعنی بیعت توڑنے والوں نے ایک جگہ پہ جمع ہو کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکومت اور ان کے خلاف جنگ کا ایک سامان پیدا کیا۔ ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ ایک ترتیب سے آگے لے کے چلیں گے کہ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا موقف رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیعت نہیں کی یا بیعت توڑ دی، اور بیعت توڑنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلوار لے کے سامنے آ گئے۔ اس موضوع سے پہلے، کیونکہ ہم اس کا ایک حصہ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر ہر دو بزرگان نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بڑے جذبات کے ساتھ بیعت کی، اور اس کے بعد شیعہ سنی دونوں کتب اس کے اوپر شاہد ہیں کہ انہوں نے مکہ میں پہنچ کے بیعت توڑی اور ام المومنین حضرت عائشہ کو ابھار کے اور اکسا کر بصرہ کی طرف راغب کیا، اور بصرہ میں میدان جنگ کو برپا کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور مرحلے کو آج ملاحظہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دوبارہ جنگ جمل کے ابتدائی حصے کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب 35 ہجری کو تقریباً 18 ذی الحجہ کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت تمام ہوئی، جو بیعت آغاز ہوئی وہ 18 ذی الحجہ سے ہی ہو گئی بیعت کا آغاز، لیکن بعض کہتے ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو تمام ہوئی، اور پورے کے پورے عالم اسلام میں اکثریت نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں بیعت کر لی۔ اسی 35 ہجری کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نئے حکمرانوں کا تعین اور تقرر کیا۔ البتہ کیا تمام کے تمام سابقہ حکومت کے حاکموں کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے برطرف کر دیا تھا، یا ایسا نہیں کیا؟ یہ پہلو سیاسی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تقریباً ہمارے پاس 22 بڑے علاقے بنتے ہیں کہ جہاں پر مختلف طرح کے حکام حکومتوں نے نافذ کیے ہوئے تھے۔ اس جگہ پہ میں آپ کی خدمت میں طرز حکومت کو دوبارہ اشارہ کرتا چلوں کہ کس طرح سے اس دور میں طرز حکومت قائم کی جاتی تھی۔ خلیفہ کی جو حیثیت ہے وہ جانشین رسول و نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی تھی، اور اس کی اطاعت واجب قرار پاتی تھی، اور وہ اولی الامر شمار ہوتا تھا۔ اگر کوئی اس کی بیعت کو توڑ دے یا بیعت نہ کرے یا اطاعت سے سرپیچی کرے، اطاعت کو ترک کر دے، تو اس کے لیے سزائیں جو شریعت میں آئی ہیں وہ سزائیں اس کے اوپر جاری کی جاتی تھیں۔ لہٰذا پہلے 3 خلیفوں کو یہ سٹیٹس اسلامی ریاست میں حاصل رہا تھا کہ وہ صاحب اطاعت حاکم شمار ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں مسلمانوں میں جو اکثریت موجود تھی وہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت انہوں نے کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ اگرچہ جھگڑا موجود ہے جس کی آج بھی ہم تاثیر دیکھتے ہیں شیعہ سنی میں، لیکن اس دور میں اکثریت نے بیعت کر لی، حضرت ابوبکر کے ہاتھوں میں، حضرت عمر کے اور حضرت عثمان کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے پھر وہاں پہ اپنے حاکم قرار دیے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 35 ہجری کو حکومت آئی، تو یہاں پہ ایک سوال پہلے پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو کس طریقے سے چلایا جاتا تھا۔
اس کے لیے اس دور میں جو اسلامی ریاست تھی اس کو آپ کسی بھی ریاست کے اندر جو منابع ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے حکومت چلتی ہے اور لوگوں کو رفع عامہ کے امور فراہم کیے جاتے ہیں، ان وسائل کو خاص طریقے سے ادارہ کیا جاتا ہے، مینج کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں کسی بھی ریاست میں آپ دیکھ لیں، مثلا پاکستان لے لیں یا دیگر اسلامی ممالک لے لیں، ان میں ایک حکومت قائم ہوتی ہے اور حاکم ہوتا ہے۔ حاکم اپنا مثلا پارٹی لے کے آتا ہے یا اپنے اکثر نمائندے لے کے آتا ہے، لیکن حکومت چلتی کس طریقے سے ہے کہ 3 بنیادی ہمارے پاس ادارے ہیں، قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہے مقننہ، قانون ساز ادارہ، ایک ادارہ ہے عدلیہ جس نے کہ فیصلے کرنے ہیں، قضاوت اسی کے عہدے پہ ہوتی ہے، اور تیسری ہے مجریہ یا منفذہ، یعنی جس نے نافذ کرنا ہے۔ نافذ کرنے والے ادارے کثیر ہیں، وہ پھر ضرورت کے تحت بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں تو بہت ایک وسیع پیمانے کے اوپر یہ جال بچھ چکا ہے، چونکہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ضرورت بھی اسی طرح سے بڑھ گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طریقے سے تھا، لیکن معاشروں کے اندر ہر دور میں بعض ان 3 اداروں کے، کیونکہ سب ادارے ان 3 کے ضمن میں آ جاتے ہیں، تمام کے تمام ادارے، اور ان 3 اداروں کو حاکم اپنی ٹیم کے ساتھ یا اپنے مشاور یا وزراء کے ہمراہ کنٹرول کرتا ہے اور پورے ملک کے اوپر پھر حکومت کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ضمن میں جو مجریہ ہے، منفذہ ہے، نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس میں بعض ادارے ایسے ہیں کہ جن کی قیمت اور حیثیت غیر معمولی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی ان اداروں کی حیثیت غیر معمولی شمار ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو اگرچہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے، اگرچہ وہ عدلیہ کا ادارہ نہیں ہے، ہاں مجریہ کے اداروں میں سے ایک ادارہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی حساسیت چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس ادارے کا نام سب کو یاد بھی ہے، اور وہ ہے دفاعی ادارہ۔ ہمارے ہاں قدیم زمانے سے ہی دیکھ لیں اور آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر دفاعی ادارے کمزور پڑ جائیں، وہ ریاست یا تو اندرونی تقسیم کا شکار برے طریقے سے ہو جاتی ہے یا بیرونی دشمن اس کے پر قابض ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں دفاعی ادارے اگر کمزور پڑ جائیں، یعنی جاسوسی ادارہ ہے یا پولیس کا ادارہ ہے یا فوج کا ادارہ ہے یا اس کے ضمن میں جو بھی دفاعی ادارے سے ملحق ادارے ہیں، اگر وہ کمزور پڑ جائیں تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے وہ ملک اور تقسیم بندی کا شکار ہو جاتا ہے، یا نمبر 2 اگر یہ تقسیم بندی نہ ہو تو باہر سے کوئی ملک آ کے اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ اس لیے دفاعی ادارہ ہر دور میں اہمیت کا حامل تھا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی دفاعی ادارہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ نمبر 2 ایک اور ادارہ جس کو تمام کے تمام افراد جانتے ہیں، اور سب سے پہلے اداروں میں آپ یہ کہہ لیں کہ عوام الناس بعض اداروں ہی کو جانتی ہے، وہ اتنی منظم ترتیب کو، یا جو آج اداروں کے نام سے جال بچھ چکا ہے اور منسٹری بن چکی ہے، پھر وزراء ہیں، MNA ہیں، اس کے نیچے ایک سلسلہ ہے آفیسرز کا، بیوروکریٹس کا، اتنے دقیق نظام کو عوام الناس نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ بعض اداروں کو ضرور جانتی ہے۔ عدالتوں کو جانتی ہے، کیونکہ ادھر سے ہی اگر کوئی مجرم حاکم ہے اسے سزا تو عدالت ہی دے گی۔ اسی طریقے سے قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو قانون بنائے گا پورے ملک میں رائج ہوگا، جانتے ہیں سارے کے سارے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یا قومی اسمبلیاں ہیں، یہ آج کے دور میں یا بعض جگہوں پہ شورا کے نام سے آج مختلف نام تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ادارہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے دفاعی ادارہ، فوج جسے آپ کہتے ہیں، یا ایجنسیاں جسے آپ کہتے ہیں، ہر 2 دفاعی اداروں کے امور کو انجام دیتی ہیں۔ چوتھا ادارہ جو مقبول ادارہ ہے عوام الناس کے درمیان بھی اور قدیم زمانے سے، اور ایک ریاست کے اندر اس کی تاثیر وہ نمایاں ہے، وہ ہے اقتصادی ادارہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا اکنومیکل یا ایک بینکنگ سسٹم ہے یا اقتصادی نظام ہے، مختلف نام آپ دے سکتے ہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ مالی امور سے متعلق ادارے جو مالیات کا اہتمام کرتے ہیں۔ مالیات چونکہ براہ راست
ریاست کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تجارت کرنا، بیت المال کا جمع کرنا، اور پھر لوگوں کے رفاہ کا کام کرنا، ریاست کی جانب سے ملک کے اندر مختلف ترقیاتی منصوبوں کو شروع کرنا، یہ سارے کے سارے امور مالیات کے اوپر منحصر ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ ادارے ہیں 5-6 ادارے کہ جو قدیم زمانے میں بھی حتمی تھے، آج کے دور میں بھی حتمی ہیں۔ مثلا آپ فرعون کا نام سنتے ہیں، ایک سلسلہ بادشاہت ہے۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ سلسلہ بادشاہت ہے۔ جیسے مغل بادشاہ ایک سلسلہ گزرا ہے، اب مغل نام پہ کتنے ہی بادشاہ ہیں، بابر ہے، شاہ جہان ہے، اکبر ہے، جہانگیر وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ نے عثمانی بادشاہت کا سلسلہ دیکھا، جیسے ترکی ڈرامہ بنا ارطغرل، اور اسے عموماً پذیرائی بھی عوامی طور پہ ملی۔ اسی طرح سے فرعون ایک سلسلہ بادشاہت تھا، اس کے اندر بہت سارے افراد آئے۔ اب وہ ایک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے والا وہ معروف ہو گیا، وَإِلَّا یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جو بادشاہت تھی وہ فرعون ہی کہلاتے تھے۔ اب فرعون یا فراعنہ، فرعون کی جمع ہے، انہوں نے ایک ریاست چلانی ہے، یا نمرود نے ایک ریاست چلانی ہے۔ وہ کیسے ریاست چلائے گا؟ وہ یہ چند حصوں میں تقسیم کر دے گا ریاست کو، اور اس کے اوپر پھر اپنے وزیر بٹھائے گا، مشاور کمیٹی اس کی ممکن ہے الگ ہو، اور ان کے سربراہان الگ ہو، پھر وہ سربراہان نیچے پھر ایک پورا سلسلہ آگے چلاتے تھے۔ آج کے دور میں یہ حکومتیں اپنے نظام کے اعتبار سے زیادہ منظم ہو چکی ہیں۔ ہاں، اب ہم امام علی علیہ السلام کے دور میں، امیر المومنین علیہ السلام نے جب حکومت کو سنبھالا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو عمل انجام دیا وہ یہی حکام کا تقرر تھا۔ لیکن کس طریقے سے تقرری ہوتی تھی؟ ایک تو پورا ملک شہروں میں تقسیم تھا، صوبوں میں نہیں۔ ہم ایک تفصیلی بحث یہ پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں۔ آغاز دروس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ملک اس دور میں کس طرح تقسیم ہوتا تھا۔ شہر ہوتے تھے بہت بڑے بڑے شہر، اور ایک شہر کے ضمن میں کئی قصبے، دیہات، آج کے دور میں کی تعبیر کے مطابق کئی صوبے آ جاتے تھے بعض اوقات۔ مثلا بصرہ کے ذریعے سے تقریباً پورے ایران کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ مرکز کیا تھا؟ بصرہ۔ اس لیے بصرہ کا جو بھی والی اور حاکم ہوگا وہ انتہائی قوت رکھتا ہے، انتہائی تاثیر رکھتا ہے۔ لہٰذا بصرہ کے ماتحت آپ کہہ لیں کہ مثلا 15-20 شہر آ جاتے تھے۔ ان شہروں کے اوپر پھر جو افراد معین کیے جاتے تھے وہ کس کو جواب دہ ہوتے تھے؟ بصرہ کے حاکم کو۔ اب یہ جو حاکم ہے یہ تمام امور کا حاکم ہے، لیکن اسی جگہ پہ اقتصادی مسائل کے لیے الگ سے بندے کو مقرر کیا جاتا تھا، اور دفاعی امور کے لیے الگ سے مقرر کیا جاتا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ جو بڑے بڑے شہر تھے ان میں گویا کہ 3 قسم کے حاکم قرار پاتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی حاکم تینوں کام انجام دیتا تھا، اور بعض اوقات ان تینوں امور کے لیے الگ الگ افراد کو معین کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ حاکم ہے کہ جس نے تمام امور کو سنبھالنا ہے اس علاقے کے، اور اس سے وابستہ جو اس کے ماتحت علاقے آئیں گے۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ دیہات ہیں وہ قصبے ہیں، دیہات اور قصبے وہ ایک شہر کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ کئی شہروں سے مل کے ممکن ہے ضلع بنتا ہو، یا کئی دیہاتوں سے مل کے ضلع بنتا ہو، اور پھر چند ضلعوں سے کیا بن جاتا ہے؟ صوبہ۔ چند صوبوں سے پھر ایک ملک بنتا ہے۔ عموماً ممالک کی تقسیم آج کے دور میں اسی طریقے سے پوری دنیا میں ملک ہے، ملک تقسیم ہوتا ہے صوبوں میں۔ صوبوں میں پھر تقسیمات ہوتی ہیں، شہر، مرکزی شہر، اور اس مرکزی شہر کے ماتحت دیگر شہر یا دیہات، قصبے ہو گئے۔ پاکستان میں ہم یہ نام جانتے ہیں کہ صوبے ہیں، صوبوں کے ذیل میں ضلع ممکنہ ہوں، ضلعوں کے ذیل میں پھر مرکزی شہر ہوتے ہیں، اور مرکزی شہر کے ضمن میں پھر دیگر شہر اور قصبے دیہات آ جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بس ایک موٹی تقسیم تھی۔ ملک ہے ایک، اس ملک کے بڑے بڑے شہر ہیں، وہ جو بڑے شہر ہیں ان کے ضمن میں کئی شہر اور دیہات آ جاتے تھے۔ اس لیے شہروں کے اوپر جو حاکم بٹھایا جاتا تھا وہ اس شہر کے ماتحت جتنے علاقے آتے ہیں اور جتنے دیہات آتے ہیں سب کا حاکم شمار ہوتا تھا۔ لیکن یہ 3 امور چونکہ حساس ہیں، فوج حساس ہے، اقتصادی مسائل حساس ہیں، اس لیے ان دونوں کے لیے اس حاکم کے علاوہ امام علی علیہ السلام یا دیگر خلفاء بھی اسی طرح وہ جدا طور پہ اپنا نمائندہ مقرر کرتے تھے۔
اس لیے اب یہاں پہ پھر ایک لسٹ ہمارے پاس لمبی بن جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جو بڑے شہر تھے وہ تقریباً 24 کے قریب تھے۔ میں ان کے نام آپ کی خدمت میں لے دیتا ہوں، ہم ان کے حاکموں کو پڑھیں گے۔ کتنے حاکموں کے تذکرے آئے ہیں اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آج کے درس میں ایک حد تک پڑھ لیں گے اور اس کی اہمیت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لہٰذا جغرافیائی طور پہ آپ اس خطے کو اس دور کے مطابق ضرور ذہن نشین کریں، کیونکہ آج کے دور کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کوئی 8-10 ممالک بن جاتے ہیں۔ جزیرہ عرب پورا کا پورا، آپ جزیرہ عرب کو ایک ہی ملک شمار کر لیں، اگرچہ یہ 7-8 ممالک میں آج تقسیم ہو چکا ہے۔ سعودی عرب ہے، قطر ہے، عرب امارات ہے، بحرین ہے، یمن ہے، عمان ہے، شام ہے، اور اسی طریقے سے عراق ہے، کویت ہے۔ یہ 9 ممالک ہمارے پاس بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کے پھر اپنے ایک ملک کی حکومت اور اس کے سلسلے ہیں۔ اسی کے ضمن میں پھر اطراف کے ممالک آ جاتے ہیں۔ فلسطین ہے، چونکہ پرانا شام ان سب ممالک کو شامل تھا۔ فلسطین، اردن، لبنان اور موجودہ شام، یہ اور ترکی، یہ ایک شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہ 5 ممالک ایک ملک کہلاتے تھے۔ اب امام علی علیہ السلام کی ریاست کی وسعت دیکھیں کہ موجودہ سارا مصر ادھر سے لے کے ہمارے سندھ تک، سندھ اور بلوچستان، افغانستان، یہ سارے کے سارے علاقے تک حکومت قائم تھی۔ یعنی پورا کا پورا موجودہ ایران، موجودہ پورا کا پورا افغانستان اور پاکستان، نصف پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں، نصف پاکستان تک امام علی علیہ السلام کی حکومت موجود تھی اس طرف سے۔ دوسری طرف سے آ جائیں تو پورا کا پورا ترکی تک، اور ادھر سے آگے مصر تک۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس دور کی تقریباً 60% دنیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس دور میں جو ایجادات اور انکشافات جو ہوئے ہوئے تھے تقریباً 60% حصہ بن جاتا ہے دنیا کا۔ اس کے اوپر اسلامی حکومت قائم تھی۔ امام علی علیہ السلام کے پاس یہ ریاست اس طریقے سے آ گئی، اور پورے ریاست کا بیت المال، پورے ریاست کے ادارے امام علی علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گئے۔ اب یہ جو پوری اتنی بڑی ریاست ہے، یہ 24 بڑے علاقوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ 24 بڑے علاقوں میں، آج بھی بعض کے نام آج بھی اسی طرح سے باقی ہیں۔ وہ میں نام آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ 24 نام کیا ہیں۔ مکہ اور طائف، اس کو ایک ہی طرح، اگرچہ علاقے الگ شمار ہوتے تھے مکہ اور طائف، لیکن مکہ اور طائف کا حاکم ایک ہی امام علی علیہ السلام نے بنایا۔ دوسرا علاقہ آتا ہے مدینہ، تیسرا ہے بحرین، چوتھا ہے یمن، پانچواں ہے جند جو ہے وہ یمن کا ہی ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ ادھر امام علی علیہ السلام نے الگ سے ایک بندے کو مقرر کیا۔ یہ اصل میں فوج کے اعتبار سے یا اقتصاد کے اعتبار سے امام نے اس علاقے میں بندے کو مقرر کیا تھا۔ کوفہ ہے، بصرہ ہے، الجزیرہ ہے۔ الجزیرہ موجودہ دور کے مطابق اگر آپ عراق کی تقسیم دیکھیں، انبار سے لے کے ترکی تک کا سارا علاقہ الجزیرہ کے نام سے اس دور میں معروف تھا۔ اس جگہ پہ مالک اشتر کو امام نے بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ اس کے بعد مصر آ جاتا ہے، شام ہے، مدائن ہے۔ مدائن اندر ہی علاقہ عراق کے ابھی بنتا ہے۔ استغر ہے، یہ ایران کے اندر شمار ہوتا ہے۔ فارس ہے، اہواز ہے، یہ موجودہ اہواز۔ کرمان ہے، جیسا کہ آج کے دور میں کرمان موجود بھی ہے، شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اسی جگہ سے تعلق تھا۔ اچھا، سندھ ہے، وہی سندھ جو ہمارے ہاں معروف ہے۔ خراسان ہے، سجستان ہے، آذربائیجان ہے، اور اصفہان ہے۔ رائے، یہ تہران اور اس کا سارا اطراف کا علاقہ رائے کہلاتا ہے۔ ہمدان ہے، اچھا، اور اسی طریقے سے آرمینیا ہے۔ آرمینیا آج کے دور میں بھی آرمینیا ہی کہلاتا ہے ہمارے پاس، جو اس حوالے سے عدد آتا ہے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ وہ علاقے تھے جو امام علی علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ اب ان میں حاکم کیسے مقرر کیے؟ اب ہر جگہ پہ جو بڑے بڑے شہر ہیں یہ سارے کے سارے وسعت نہیں رکھتے۔ ان میں بڑے شہر جن کے ماتحت دیگر کافی جگہیں آ جاتی تھیں۔ ایک مصر ہے، مصر اقتصادی اور عسکری اعتبار سے امام علی علیہ السلام کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ ہر ملک کا کوئی کلیدی ترین اہمیت کا حامل ترین شہر ہوتا ہے، جس کے اوپر اس ملک کا اقتصاد اور اس ملک کی
قوت وابستہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ پاکستان لے لیں تو کراچی ہے، اچھا اسی طریقے سے ممکن ہے آپ کسی اور ملک میں آ جائیں، ایران کے اندر آ جائیں، ایران کا سارا تیل خوزستان سے پیدا ہوتا ہے، 90% ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے سارا کا سارا تیل ایران کا۔ یا اسی طرح اقتصاد کا کوئی اور بڑا منبع ہو سکتا ہے۔ ہر ملک میں اس طرح سے اساسی ترین جگہیں ہوتی ہیں اور وہ آپ مختلف علوم میں پڑھتے بھی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں اساسی ترین حیثیت مصر کو حاصل تھی۔ دوسری جگہ جو ہے وہ ہے بذات خود کوفہ، تیسری جگہ بصرہ، چوتھی جگہ شام۔ یہ 4 جگہیں ایسی تھیں کہ اگر ان جگہوں کے اوپر قبضہ ہو جائے ملک آپ کے ہاتھ میں، اگر ان جگہوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ملک آپ کے پورا کا پورا ملک آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ بصرہ کے ذریعے سے ایران کے تمام علاقوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا، کوفہ کے ذریعے سے شام تک کے تمام علاقوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور مصر خود ایک جداگانہ حیثیت رکھتا تھا اور شام بھی ایک وسیع پیمانے پہ جداگانہ حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس میں ایک اور اضافہ بحرین کا یا یمن کا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور کا جو بحرین ہے موجودہ بحرین، کویت، عرب امارات اور عمان کو شامل ہے۔ عمان یمن کے بھی ماتحت آ سکتا تھا، اس کے بھی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے آخری دور میں یمن اور بحرین کو پھر ایک ہی کر دیا، ایک ہی کے حاکم کے ماتحت، کہا جاتا ہے عبید اللہ ابن عباس کے ماتحت کر دیا۔ یہ آپ نے جغرافیائی طور پہ دیکھا کہ 5 علاقے امام علی علیہ السلام کے دور کے انتہائی اہمیت کے حامل علاقے ہیں، اس لیے ان علاقوں کے جو والی ہیں ان کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ یہ نام گنوا دیتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس ہے مصر، اہمیت کی وجہ سے اس کا نام اوپر رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو علاقہ آتا ہے وہ ہے کوفہ، تیسرا آتا ہے بصرہ، چوتھا ہے ہمارے پاس شام، اور 5واں ہے بحرین یا یمن، چھٹا یمن کر سکتے ہیں، بحرین اور یمن۔ ان علاقوں میں جس کی حکومت آ جائے گی ملک آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب ان علاقوں کے جو حاکم تھے وہ حضرت عثمان نے اپنے قریبی ترین افراد رکھے ہوئے تھے۔ کوفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ اس کے حاکم بار بار تبدیل کرتے رہے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے دور میں سب سے متزلزل ترین جگہ رہی ہے، اس لیے ان کو اسے سنبھالنے میں سب سے مشقت پیش آئی، اس لیے اس کے حاکم پے در پہ تبدیل ہوئے، کیونکہ فسق و فجور بھی حکام میں سب سے زیادہ کوفہ میں ہی نمایاں ہوا، اور کوفہ سے ہی احتجاجات اور تظاہرات، مظاہرے بھی ابتدا میں شروع ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے اب ان جگہ پہ کیسے تقسیم بندی کی اور کس طریقے سے اسے لے کے چلے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ امام علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو ان میں سے اکثر بیشتر علاقوں میں جو عثمانی حکام تھے، حضرت عثمان کی طرف سے حاکم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو معزول کر دیا۔ سب کو نہیں معزول کیا، اس طرف توجہ رہے۔ مثال کے طور پہ مدائن میں جناب حذیفہ بن یمان العبسی یابسی رضی اللہ عنہ بہت معروف صحابی ہیں، وہ موجود تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ چند مہینوں بعد ہی امام علی علیہ السلام کے چند مہینوں بعد وہ وفات پا گئے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور حکومت میں مدائن کا انہیں حاکم بنا دیا، مدائن کا انہیں حاکم بنا دیا۔ ابھی ان حکام کی میں بیان کر رہا ہوں بات کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے نہیں ہٹایا، حضرت عثمان کے ہی مقرر کردہ تھے، کیونکہ آج کے دور میں بعض متعصب ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ ثابت اہل سنت میں بعض ایسے یا ناسبی آپ کہہ لیں، نہ شیعہ نہ سنی بلکہ ناسبی ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی تنقیص اور عیب جوئی کرنا چاہتے ہیں، اور کتابیں باقاعدہ انہوں نے لکھی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تبری سے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اساس اسی دور کی باتیں ہیں۔ تبری میں ہی بعض ایسی چیزیں، اور ترجمہ کرنے والے نے جب ہیڈنگز بنائی ہیں تو اس نے اسی طریقے کی ہیڈنگز لکھ دیں۔ آپ کو خلیفہ اول دوم کے حوالے سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ جو عیب کے اوپر دلالت کرے، لیکن امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اس نے ایسی ہیڈنگز باقاعدہ اردو ترجمے میں بنائی کہ جو امام علی علیہ السلام کی نعوذ باللہ عیب اور نقص کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ حکومت کرنی ہی نہیں آتی تھی،
اس لیے انہوں نے سارے کے سارے پکڑ کے حاکم ہٹا دیے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تمام کے تمام عثمانی حاکم نہیں ہٹائے، حضرت عثمان کے تمام حکمرانوں کو نہیں ہٹایا، بلکہ بعض حکمرانوں کو ان کی اپنی جگہ کے اوپر رہنے دیا ہے۔ اچھا، کون سے ایسے افراد ہیں جن کو رہنے دیا ہے؟ ان میں پہلی شخصیت مدائن کے جو حاکم ہیں، جناب حذیفہ بن یمان العبسی کہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور حضرت عثمان نے انہیں مدائن کے اوپر حاکم بنا دیا، تو پھر حضرت عثمان کے قتل کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے نام خط لکھا، ابھی وقت نہیں ہے، بڑا خوبصورت دلچسپ خط ہے، اور انہوں نے جواب بھی بھیجا۔ جناب حذیفہ نے جواب میں بھی بہترین خط لکھا، اور جب جواب جو بھیجا اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراضات اور شور شرابہ بھی اٹھایا، کیونکہ اس کے اندر یہ جناب حذیفہ نے لکھا کہ علی علیہ السلام ہے کہ جو حقیقت میں خلافت اور امامت کے مستحق تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نہیں تھے؟ کیونکہ حضرت عمر کے خلافت بھی بڑی تھی اور معتقدین بھی زیادہ تھے، تو اس لیے وہ شور اس حوالے سے ایک مچا۔ تو جناب حذیفہ نے بیان کیا کہ اس اعتبار سے میں نے بیان کیا ہے کہ علی علیہ السلام واحد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ ان کی خلافت اور امامت کے لیے نشاندہی فرمائی۔ نمبر 2، یہ واحد شخصیت ہے کہ لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور لوگوں نے ان سے بیعت لی۔ بقیہ 3 خلفاء اس طرح سے خلیفہ نہیں بنائے گئے، لیکن جناب حذیفہ بن یمان وہ چند مہینوں کے بعد، 4 مہینے یا 8 مہینوں کے بعد ہی وفات پا جاتے ہیں، اس لیے مدائن کی سرزمین جو ہے وہ پھر الگ والی امام علی علیہ السلام کو مقرر کرنا پڑا۔ دوسرے جو والی تھے حذیفہ بن یمان جو ہے، اس دور کے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جغرافیہ کو۔ مدائن کے ضمن میں آرمینیا بھی آ جاتا تھا، اس لیے جب لکھنے والوں نے لکھا تو یہ لکھا ہے کہ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے دور میں آرمینیا کے والی تھے، لیکن یہ مدائن اور آرمینیا کے والی ایک بھی کر دیتے تھے، الگ الگ بھی کرتے تھے، بہرحال مدائن کے عنوان سے وہ معروف ہے۔ نمبر 2، ابو موسیٰ عشری۔ ابو موسیٰ عشری کو حضرت عثمان نے آخری اپنے ایام میں والی بنا دیا، حاکم بنا دیا، کیونکہ حضرت عمر نے، خلیفہ دوم نے یہ خصوصی طور پہ وصیت کی ہوئی تھی کہ ابو موسیٰ عشری کو اس جگہ کے اوپر حاکم بنانا ہے، یعنی کوفہ کا حاکم کسے بنانا ہے؟ ابو موسیٰ عشری کو۔ اور ابو موسیٰ عشری اس کے بعد رہے بصرہ کے پہلے والی رہے، اور اس کے بعد ان کو تبدیل کر کے کوفہ کا والی بنا دیا، اور حضرت عثمان نے یہ کیا، پہلے بصرہ کا حاکم بنایا، پھر بصرہ کی حکومت ہٹا کے کس کا حاکم بنا دیا؟ کوفہ کا۔ چونکہ میں یہ جو 5-6 نام آپ کی خدمت میں لے چکا ہوں، اس کی طرف آپ نے خصوصی توجہ رکھنی ہے، یہ 5-6 علاقے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مکہ مدینہ اپنے مذہبی رسوم جو اسلامی دنیا میں حج کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں، زیارات کی صورت میں ایک خصوصی احترام کا یہ شہر شمار ہوتا تھا۔ آل سعود سے پہلے تک یہ احترام مسلمانوں میں قائم رہا، اسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ مکہ اور مدینہ کو سیاست کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں آل سعود ہیں کہ جنہوں نے آ کے مکہ اور مدینہ کو استعمال کیا، اگرچہ اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے مکہ ہی میں خانہ کعبہ کو سیاست کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ادھر ایک پناہ لی، جبکہ امام حسین علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے آئے، لیکن احترام کی صورت موجود تھی، اس لیے اس کی اہمیت تھی مذہبی طور پہ۔ لیکن یہ جو 5-6 علاقے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، یہ اقتصادی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے خصوصی اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ فوج اس طرح سے نہیں بنتی تھی جیسے آج کے دور میں کہ ایک اعلان ہوتا ہے اور پورے ملک سے ایک جگہ پہ جمع کیے جاتے ہیں اور پھر چھوانیاں بنتی ہیں۔ اس دور میں قبائل کے ذریعے سے فوجیں بنتی تھی، اور اکثر بڑے بڑے قبائل انہی جگہوں کے اوپر آباد تھے، شام ہے، مصر ہے، یا اسی طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ یمن ہے، بحرین ہے، اور کوفہ اور بصرہ کی جگہیں ہیں، لہذا فوجی اور اقتصادی طور پہ یہ علاقے مہم شمار ہوتے تھے۔ ابو موسیٰ عشری کیونکہ ایک اہم شخصیت ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کے اگر دوبارہ موقع ملا تو پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ہم
پہلے ان کی شخصیت کو مطالعہ کر چکے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے سخت ترین سرزنش کی اور امام علیہ السلام نے برقرار رکھنے کے بعد پھر انہیں معزول کر دیا۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری چونکہ خلیفہ دوم کے خصوصی گروہ کے فرد شمار ہوتے تھے اور ان کے مقربین میں سے قریبی ساتھیوں میں سے شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ جو بھی خلیفہ بنے گا میرے بعد، اور انہیں پتہ تھا حضرت عثمان ہی بننے، کیونکہ شورا میں افراد کے انتخاب سے ہی جو اس دور کے سیاسی بصیرت رکھنے والے صحابہ کرام تھے وہ پہچان گئے تھے کہ اصل میں حضرت عثمان کے لیے حکومت کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے وصیت کی کہ ان کو حاکم جو بنایا جائے اور انہیں حاکم مسلسل رکھا بھی جائے۔ بصرہ کے پہلے حاکم تھے اور بصرہ کی حکومت کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو پھر کوفہ کی حکومت دے دی۔ کوفہ کی حکومت متغیر ہوتی رہی۔ حضرت عثمان نے پہلے کوفہ کی حکومت ولید بن عقبہ کو دی جو ان کے بھائی بنتے ہیں، ستیلے بھائی بنتے ہیں۔ ولید بن عقبہ حضرت عثمان کے ستیلے بھائی بنتے ہیں۔ شراب کا واقعہ اور حد جاری کرنے اس کی وجہ سے معزول ہو گئے۔ پھر سعید بن عاص کو بھیجا، سعید بن عاص اور پھر کرپشن کے واقعات کہیں نکلے اور لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے ہٹانا پڑا۔ سعید بن عاص کے بعد کس کو بنا دیا؟ ابو موسیٰ اشعری کو۔ ابو موسیٰ اشعری پہلے بصرہ کے تھے۔ اس جگہ پہ تبدیلی اس طریقے سے لائی کہ یہاں پہ پہلے انہوں نے بنایا والی اپنے رشتہ دار کو عبداللہ بن عامر بن کریز۔ عبداللہ بن عامر بن کریز ان کے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، کزن ایک نو بنتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر بن کریز کو غالباً پہلے کوفہ کا بنایا گیا اور اس کے بعد تبادلہ کر لیا۔ بصرہ سے ہٹا کے ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ لے آئے اور کوفہ سے عبداللہ بن عامر بن کریز کو ہٹا کے بصرہ منتقل کر دیا۔ لہذا جب حضرت عثمان قتل ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے حاکم تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے حاکم تھے۔ اس جگہ پہ مالک اشتر کا تاریخ میں اس طرح وارد ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے تاریخی کتاب کے علاوہ۔ امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو کہا کہ کوفہ کی طرف آپ چلے جائیں اور اس کے حاکم بن جائیں۔ تو جناب مالک اشتر نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری ایک عرصے سے وہاں پہ حاکم ہے اور اس جگہ پہ ابو موسیٰ اشعری کیونکہ حکومتوں کے اندر خلیفہ دوم کے دور سے ہیں تو اس معاشروں میں اچھی خاصی تاثیر رکھتے تھے اور ان کے پیرو بھی بہت زیادہ تھے، اہل علم شمار کرتے تھے تو انہیں کے پیرو بھی کافی زیادہ تھے۔ تو مالک اشتر نے امام علی علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اس جگہ پہ ان کو مقرر رکھیں اور مجھے کسی اور جگہ کے لیے آپ انتخاب کر لیں۔ امام علی علیہ السلام نے ان کے اس گزارش کو قبول کیا اور ابو موسیٰ اشعری کو برقرار رکھا۔ بس آپ نے دیکھا دوسری شخصیت کون ہو گئے ہیں جن کو برقرار رکھا، وہ ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس اور بھی چند نام ممکن ہے کہ نکل آئیں کہ اگر ہم دقتوں میں جا کے دیکھیں اطراف کے بعض افراد ہیں لیکن اکثر افراد کو تبدیل کر دیا۔ وہ افراد جن کی تبدیلی امام علی علیہ السلام نے فی الفور کی اور ایک ذرہ قبول نہیں کیا کسی کا مشورہ ان افراد کے حق میں، وہ کون سے افراد ہیں؟ ساری کی ساری بات انہی 5-6 علاقوں کی ہے، کیونکہ بقیہ اطراف کے علاقے تو کنٹرول کیے جا سکتے تھے اور ان کو کنٹرول کرنا آسان تھا۔ یہ جو 5-6 علاقے ہیں ان میں حضرت عثمان کے بھی اہم بندے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہم وہ افراد پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے 2 نام تو پڑھ لیے، ممکن ہے ہمارے پاس کوئی تیسرا نام نکل آئے لیکن فی الحال ابھی ذہن میں موجود نہیں ہے کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی جگہ کے اوپر باقی رکھا۔ اب ہم وہ افراد پڑھتے ہیں کہ جن کو امام نے انتہائی شدت کے ساتھ معزول کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہ جو کئی اتہامات میں پہلے ملوث پائے گئے اور حضرت عمر کے خصوصی افراد میں شمار ہوتے تھے، امام علی علیہ السلام کی پر لعنتوں کا دروازہ کھولنے والی پہلی شخصیت، جب امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی تو یہ امام علی علیہ السلام کے در پہ آ گئے۔ پہلے ایک مشورہ دیا، پھر دوسرا مشورہ دیا کہ میں تاریخ طبری سے براہ راست سے میں حصہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کیونکہ اس میں بعض اہم چیزیں ہیں۔
اس کو اگر ہم تاریخ طبری کے توسط سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ کا انتہائی اصرار یہ تھا کہ بصرہ، شام اور مصر، ان علاقوں میں آپ کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں۔ یعنی بصرہ، شام اور اگر مصر کو آپ لے لیں تو پھر علاقے کون سے بقیہ بچتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کا تو تقرر کوفہ میں رکھا۔ اس لیے مغیرہ بن شعبہ کا ان سخت ترین جو شدت اور پرزور ان کا مشورہ تھا کہ آپ انہیں نہ ابھی چھیڑیں، آپ کی حکومت جب قوی ہو جائے تو آپ پھر ان لوگوں سے نمٹ لیں، ابھی کسی طور پہ نہ نپٹیں۔ امام علی علیہ السلام کو پھر بار بار یہ مشورہ دے، امام نے واضح طور پہ انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس بھی اسی طرح مشورہ دیتے تھے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو نہ چھیڑیں، حاکم بصرہ کو بھی نہ آپ چھیڑیں، اور مصر کی طرف بھی زیادہ توجہ نہ کریں، کیونکہ مصر ان تمام علاقوں کے بعد آپ جغرافیہ کو انشاءاللہ یاد کریں تو آپ کے لیے واضح ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کی بھی نہیں مانی اور کہا کہ یہ جو بعض افراد ہیں ان کو میں ایک ذرہ بھی تھوڑے سے لحظے کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو سیاسی دنیا کے اعتبار سے ممکن ہے بہتر شمار ہو، لیکن میں دین اسلام اور حق کو جب دیکھتا ہوں تو ایک لحظے کے لیے گنجائش نہیں کہ انہیں باقی رکھا جائے۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فوراً معزول کیا اور برطرف کیا، اور ان کی طرف معاویہ ابن ابی سفیان کو ہٹا کے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ان کو ادھر بھیجا، لیکن انہیں شام میں نہیں داخل ہونے دیا، اور وہ واپس پلٹ آئے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ملاحظہ کریں گے۔ دوسری شخصیت وہ یہی ہے عبداللہ بن عامر بن کریز، کہ جو بصرہ کا حاکم ہے۔ اس کو فوراً امام نے معزول کیا، اور یہ بصرہ کا سارا سامان سمیٹ کے، بیت المال سمیٹ کے فرار کر گیا مکہ کی جانب۔ اب پکڑا جاتا، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے جنگ جمل کے مسائل کھڑے کر دیے۔ اس نے بڑے پیمانے پہ بیت المال سمیٹا، اموال سمیٹے، اونٹوں پہ، گھوڑوں کے اوپر لادے، اور اپنی پورے کے پورے وفد کے ساتھ وہ مکہ کی طرف چلا گیا، کیونکہ یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے جنگ جمل کے لیے اموال خرچ کر کے تمام کا تمام فوجی سامان فراہم کیا، وإلا جنگ ڈنڈوں سے تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے گھوڑے چاہیے، اونٹ چاہیے۔ جس طرح آج گھوڑے اور اونٹ بہت مہنگے ہیں، اس دور میں تو اس سے بھی زیادہ قیمت کے شمار ہوتے تھے، اور پھر تلواریں چاہیے، نیزے چاہیے، کھانے پینے کا سامان فوج کا چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا خرچہ ہے۔ انشاءاللہ جنگ جمل کے ضمن میں آئے گا کہ کس کس نے مال دیے اور کون کون فرار کر کے وہاں پہ پہنچا، تذکرہ شامل ہے، کیونکہ اموال نہ دیے جاتے جنگ جمل ہوتی نہ۔ انہوں نے یہ مال لوٹ کے ادھر پہنچے اور پھر آڑ لے لی، کیونکہ حضرت عائشہ وہ بار بار انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، اور اس وجہ سے پھر افراد کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے پشت پناہی میں، یا آپ یہ کہنے کہ ان کے چھت کے نیچے انہوں نے پھر پناہ لی، اس لیے فوراً ان سے اموال نہیں نکالے جا سکتے تھے، ان سے اموال اس لیے یہ لوٹ کے پھر نکل گئے۔ عبداللہ بن عامر بن کریز والی بصرہ، کہ ایک لحظے کے لیے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے ولید بن عقبہ آ گیا امام علی علیہ السلام کے پاس، بڑی آ کے منت سماجت کی کہ کوئی راہ نکل آئی، امام نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ تمہارے لیے کسی قسم کی بھی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال ولید بن عقبہ کے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، لیکن ایک مروان بن حکم تو آرڈر جاری ہونے سے پہلے ہی فرار کر گیا، اسے پتا تھا میری تو گنجائش موجود ہے ہی نہیں، مدینہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں سے وہ فوراً نکل کے چلا گیا۔ یہ جو طبقہ میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت ہی عیار طبقہ تھا، بہت ہی عیار۔ آپ جنگ جمل میں ابھی دیکھیں گے، کیونکہ جنگ جمل جو برپا ہوئی ہے، برپا کرنے والے حضرت عثمان کے قتل کے اوپر سب سے زیادہ ابھارنے والے افراد تھے۔ اگر کسی نے حضرت عثمان کے قتل کے اوپر صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کو ابھارا اور باغیوں کے لیے راہ ہموار کی، وہ حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر تھے، اور یہ بات یہ جانتے بھی تھے یہ اموی طبقہ جو ہے، عبداللہ بن عامر بن کریز یا اسی طریقے سے مروان بن حکم اور ان کی بقیہ پارٹی ہے، اب یہ جنگ جمل میں شریک ہوئے لیکن لڑنے کی غرض سے نہیں، اس لیے امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑے بھی نہیں،
اور انہوں نے تانا بھی دیا انہیں، طلحہ اور زبیر کو، کہ تم لوگ ہی تو سب سے زیادہ ابھارتے تھے، اور تم لوگ ہی اب سب سے زیادہ گرم ہو کے خون کا قصاص لینا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ آئے گا کہ طلحہ اور زبیر دونوں کو قتل کرنے والے افراد وہ مروان بن حکم اور اس کی ٹیم تھی۔ انہوں نے بڑے طریقے سے قاتلان عثمان کو جنگ کے دوران صفائے ہستی سے مٹایا۔ بہرحال یہ وہ افراد تھے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لحظے کے لیے بھی ان کو مہلت نہیں دی۔ بس ایک ہو گیا معاویہ بن ابی سفیان، دوسرا ہے عبداللہ بن عامر بن قریظ، تیسرا مصر کا والی عبداللہ ابن ابی سراح۔ عبداللہ ابن ابی سراح کو جیسے ہی یہ پتہ لگا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بیعت ہو چکی ہے، قبل اس کے کہ امام کا آرڈر اس تک پہنچے کہ تم یہاں سے معزول ہو، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس منتقل ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بنو امیہ والوں کو فوراً اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے ہم لوگ ٹھہر ہی نہیں سکتے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ ایک تو ملنے والا نہیں، دوسری چیز کیا ہے، بڑے بڑے جو جرائم ہم سے انجام پائے ہیں اس کی پاداش میں فوراً گرفتار ہوں گے، قبل اس کے کہ گرفتار ہوں سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ شیر ایک جگہ آ جائے تو آس پاس کے سارے ہی جو درندے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی بیعت ان کی مکمل ہوئی ہے، مصر کا حاکم عبداللہ ابن ابی سراح وہ فرار کر کے پہنچ گیا معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس، اگرچہ اس سے پہلے محمد بن ابی حذیفہ ادھر انہوں نے مسائل پیدا کر کے پہلے ہی اس کو ہٹا دیا تھا عبداللہ ابن ابی سراح کو۔ اسی طرح مروان بن حکم مدینہ ترک کر کے فوراً مکہ کی جانب چلا گیا۔ اسی طرح عامر بن عبداللہ بن قریظ ہے، وہ فوراً بصرہ قبل اس کے کہ بصرہ تک پہنچے امام کے والی اور دیگر، وہ بیت المال کو جتنا لوٹ سکتا تھا لوٹ کے وہاں پہ منتقل ہو گیا، اور معاویہ بن ابی سفیان شام کے اوپر حاکم رہا۔ یہ آپ کے پاس وہ بڑی شخصیات تھی کہ جن کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ کے اوپر حساسیت کی وجہ سے حاکموں کی قیمت اور اہمیت موجود تھی۔ ان میں سے بعض ایسے والی بھی تھے کہ جو حضرت عثمان کے دور میں حکومت میں رہ چکے، بعد میں معزول ہو گئے، اور انہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہیں کی۔ بس ابھی آپ نے وہ افراد دیکھے کہ جن کے خلاف امام علی علیہ السلام بہت متشدد تھے اور کسی صورت قبول نہیں فرماتے تھے کہ یہ لوگ حکومت میں باقی رہ سکیں۔ اسی لیے طلحہ اور زبیر انہیں نہیں کہا کہ وہ بار بار ضد کرتے رہے، اصرار کرتے رہے۔ امام نے فرمایا تم میرے مددگار بن سکتے ہو، کسی منصب کے حال نہیں ہے، نہ حکومتی منصب ملے گا، نہ اقتصادی کسی منصب ملے گا، اور نہ ہی کوئی فوجی منصب ان کو دیا، کسی قسم کے اہل شمار نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک سعد بن نبی وقاص ہیں۔ سعد بن نبی وقاص نے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ کو پہلے کوفہ کا حاکم حضرت عثمان کے دور میں بنایا گیا، حضرت عمر کے دور میں مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ غالباً بصرہ کے حاکم تھے، معذرت کوفہ کے نہیں بصرہ کے، ادھر سے ولایت ہٹا دی۔ حضرت عثمان آئے تو انہوں نے کوفہ کا حاکم مغیرہ کو بنا دیا۔ مغیرہ کی اموی خاندان سے اس قدر والہانہ عقیدت اور اتنی والہانہ حمایت، اس کی وجہ یہ تھی کہ مغیرہ بن شعبہ کو یہ معلوم تھا کہ میرے لیے حکومت کی راہ علی ابن ابی طالب کی حکومت میں تو ہموار ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ سارے کے سارے سیاست کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ یہ ایک افراد پر اثر افراد معاشرے کے ہیں۔ آج کے دور میں ہم کوئی اہمیت زیادہ نہیں دیتے، یا مکتب تشیع میں تو یہ والی شخصیات اصلاً آشنا ہیں ہی نہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے۔ اہل سنت میں آج بھی صحابی کا ٹائٹل دے کے ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان کے ناموں پہ مساجد بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو افراد ہیں یہ بالآخر معاشرے میں پر اثر تھے۔ مغیرہ بن شعبہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عبداللہ ابن ابی عمر ہیں، محمد بن مسلمہ ہیں یا مسلمہ ہیں، اس طرح سے یہ 8-10 شخصیات بنتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص ان میں سے ایک ہیں۔ سعد بن ابی وقاص یہ بھی سیاست کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ حضرت عثمان نے کوفہ کا پہلے حاکم بنایا،
مغیرہ بن شعبہ کو، پھر حاکم انہیں معزول کیا اور حاکم بنایا سعد بن ابی وقاص کو۔ یہ وصیت تھی حضرت عمر کی، اور اس کے بعد انہوں نے ادھر سے ہٹا دیا اور معزول کر کے پھر حاکم آگے بنایا بیت المال کے اوپر عبداللہ ابن مسعود کو بنا دیا، یا ولید بن عقبہ کو دیا، پھر سعید بن عاص آیا، اور پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری۔ ایک ڈیٹیل ہے، ایک فہرست بن جاتی ہے کوفہ کی حکومت کی۔ آپ نے ادھر یہ بھی ملاحظہ کیا، کوفہ جو کہ فوجی اعتبار سے دوسری بڑی جگہ تھی اس وقت عالم اسلام میں، مصر کے بعد شام کے بعد ایک بڑی جگہ کوفہ تھی۔ یہ 3-4 جگہیں معروف ہیں۔ یمن ہے، یمن کے جنگجو بہت معروف تھے اس دور میں، آج کے دور میں بھی معروف ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یمنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سعودیہ اتنے عرصے سے قبضہ نہیں کر سکا، ہمیشہ جنگجو ان کے معروف رہے ہیں۔ اسی طرح کوفہ ایک جگہ تھی جنگجو کے اعتبار سے، شام کی جگہ جنگجو کے اعتبار سے معروف تھی، اور مصر کی جگہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ مطلب آیا کہ ان علاقوں میں ایک بڑی تاثیر گزشتہ خلفاء کی تھی۔ دیکھیں کوفہ کی سرزمین کے اوپر حضرت عمر کے دور میں انہی کے والی آ کے حاکم بنے رہے اور حکومت کی، لوگ تو انہی کی حکومت اور انہی کے بیان کردہ دین سے آشنا تھے۔ پھر حضرت عثمان کی 12-13 سال حکومت، اس دور میں یہ 5-6 شخصیات، یہ ساری کی شخصیات ساری کی ساری امام علی علیہ السلام کے موافق نہیں شمار ہوتے، مخالفین شمار ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت عثمان کے دور میں مغیرہ بن شعبہ آ رہا ہے، سعد بن ابی وقاص ہیں، اچھا اس کے بعد اگر وہ کسی کو لاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کے اوپر بٹھا دیا۔ عبداللہ بن مسعود مخالفین اس طریقے سے نہیں جس طرح بقیہ ہیں، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام کے ماتحت نہیں آتے تھے عبداللہ بن مسعود، پاکیزہ اور ایک بڑی شخصیت تھی، قاری قرآن تھے۔ اچھا پھر ولید بن عقبہ ہے، سعید بن عاص ہے، اور آخر میں ابو موسیٰ اشعری۔ یہ ساری شخصیات امام علی علیہ السلام کے موافق نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد امام علی علیہ السلام کے دور تک کوفہ جن حاکموں کے ماتحت رہا ہے وہ مخالفین امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ اس لیے یہ نقطہ ہمارے لیے مہم ہے۔ اب جب جنگ جمل کا انشاءاللہ ہم آغاز پڑھیں گے اگلے درس میں، تو وہاں پہ ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی کی، اور دوبارہ وہ حصہ کہ ابو موسیٰ اشعری کے عنوان سے ہم نہج البلاغہ سے پڑھ چکے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کو امام نے حکم دیا کہ لوگوں کو جنگ پہ ابھارو، وہ الٹا لوگوں کو کہتے کہ اگر عافیت اور آخرت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو، تو اپنے گھروں میں بند رہو۔ پھر امام نے نمائندے بھیجے، تب بھی موسیٰ اشعری نے آ کے یہی کہا کہ ممبر کے اوپر کہ دنیا اور آخرت چاہتے ہو تو گھروں میں بند رہو۔ وہ حضرت عائشہ کے مقابلے میں عوام کو ابھار ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ پھر امام علی علیہ السلام نے جناب عمار یاسر، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مالک اشتر، ان کا وفد بھیجا۔ ان کے سامنے اقرار کیا کہ میں کہوں گا، لیکن مسجد بھری اور ممبر پہ جب اعلان کیا تو پھر یہی بات کی کہ اگر عافیت جاتے تو گھروں میں بند رہو، گھروں سے ہی نہ نکلو۔ اس کے بعد پھر مالک اشتر خصوصی گئے اور انہوں نے پھر آ کے خوب ایک پریشر ڈالا اور گھر کے دروازے توڑ دیے اور لوگوں کو کہا کہ سارا مال ادھر سے لوٹ جاؤ، اور پھر وہاں پہ خود مالک اشتر نے لوگوں کو ابھارا، اور وہاں سے ابھار کے پھر فوج آئی، کیونکہ فوج بننی ادھر سے تھی سب سے بڑی، اور اس طرح سے پھر جنگ کا اہتمام ہوا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام جب جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر دیا، اور انتہائی سخت ترین الفاظ کہہ کے امام علیہ السلام نے معزول کیا، اور اس سے پہلے بھی شدید الفاظ میں تنبیہ کر کے خطوط لکھے، نہج البلاغہ میں ہے کہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ پڑھیں گے۔ یہ تو آپ کے سامنے وہ معزول شدہ افراد تھے کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے معزول کیا۔ تیزی سے اب ہم آ جاتے ہیں حاکموں کی طرف کہ جنہیں امام نے حاکم بنایا۔ ان میں حاکموں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد کے بارے میں پڑھ لیں۔ جناب عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، اور ان 11 بیٹوں میں ابو لہب لعین کے علاوہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، اور ان میں سے بعض شخصیات تو غیر معمولی اہمیت کی حامل تھیں، جن میں سب سے عظیم ترین شخصیت
حضرت عبداللہ و جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور ان دو کے بعد سب سے بزرگ ترین شخصیت جناب حمزہ ہیں۔ جناب حمزہ کی اگر ہم حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کا مقام وہی ہے کہ جو کربلا کے اندر حضرت عباس علیہ السلام کا مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے نظر آتا ہے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ رہا کرتے تھے۔ پھر جب امام علی علیہ السلام جوان ہو گئے تو اب قوت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام چھوٹے تھے تو حضرت ابو طالب اور جناب حمزہ ان دو شخصیات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نصرت فرمائی، جیسے کہتے ہیں جنگی اعتبار سے، رعب کے اعتبار سے، دفاع کے اعتبار سے۔ یہ دو شخصیات تھے، ابو طالب اور ہم جناب حمزہ سید الشہداء۔ اور پھر جب امام علی علیہ السلام جوان ہو گئے، 16 سال کی عمر میں ہی جنگوں میں نکلا امام علی علیہ السلام، اور اب اسلام کو، رسول اللہ کو جو تقویت حاصل ہوئی وہ دشمن بھی اس سے گھبراتا تھا۔ لہٰذا سارے کے سارے یہ جو جناب عبد المطلب کی اولاد ہے، سوائے ابو لہب کے، اور ابو لہب کی بھی نسل ایک تو ختم ہوئی، نمبر 2 ابو لہب کے گھرانے میں جو ملاوٹ آئی ہے وہ آئی ہے ام جمیل سے، اور ام جمیل اموی خاندان سے تھی۔ یعنی ابو لہب کے جناب عبد المطلب کی اولاد میں اموی جو ایک مداخلت ہے 2 جگہوں پہ پائی جاتی ہے، انشاءاللہ شجرہ کسی اور وقت آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ایک ابو لہب سے شادی ہوئی ام جمیل کی، اموی خاندان سے تھی، اور دوسری جو ہے وہ جناب صفیہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، ان کی جو بیٹی آگے سے تھیں ان کا نکاح ہوا ہے جناب صفیہ کا بنو امیہ سے، اور وہاں سے یہ جو عبداللہ بن عامر بن کریز ہے، کریز کے خاندان سے یہ نکاح ہوا، اور عروہ بنت کریز وہاں پہ آئی۔ عروہ بنت کریز یہ عامر کی بہن تھی غالباً۔ تو عروہ بنت کریز جو ہیں، عروہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضرت عثمان کی والدہ ہیں، یعنی حضرت عثمان کی جو نانی ہیں وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کا اس طور پہ ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ بس یہ 2 جگہیں ہیں کہ جہاں پہ بنو امیہ سے رشتہ داری ہے، بقیہ جگہوں پہ رشتہ داری نہیں ہے۔ حضرت عباس جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں رکھا ہوا تھا، اس لیے ظاہری طور پہ دیکھنے میں دیر سے اسلام لائے، لیکن مکہ کی مشرکین کے اندر رسول اللہ کے خصوصی نمائندے آپ کہہ لیں یا جاسوس کہہ لیں کہ سب خبریں حضرت عباس پہنچاتے تھے۔ حضرت عباس کی اولاد زیادہ تھیں، 10 ان کے بیٹے تھے، 10 ان کی اولاد تھی، جن میں سے 7 بیٹے ہیں۔ میں بیٹوں کے نام آپ کی خدمت میں لے دیتا ہوں۔ فضل بن عباس، ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ملتا۔ عبداللہ ابن عباس کہ انہی سے عباسی سارے آئے۔ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی تھے، پھر علی سے پھر آگے سارا سلسلہ چلا، اور عبداللہ ابن عباس کا نام شیعہ سنی دونوں میں معروف ہے۔ اہل سنت میں تو کثیر روایات جن شخصیت سے آئیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تیسری شخصیت عبید اللہ ابن عباس ہیں، ان کا سیاسی طور پہ بہت تذکرہ آتا ہے، روایات بہت قلیل ہیں، کیونکہ عبید اللہ ابن عباس ان کو یمن کا حاکم بنایا اور یہ مسلسل یمن کے حاکم رہے۔ امام علی علیہ السلام کے 5.5 سالہ دور میں یہ یمن کے حاکم مسلسل رہے، اور ان کی گزشتہ خدمات کی بنیاد پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کا سب سے بڑا حصہ ان کے ماتحت کیا تھا۔ اور بصر بن ارطاۃ، ابھی دہشت گردی کا تذکرہ آئے گا کہ بصر بن ارطاۃ نے کتنی دہشت گردیاں پھیلائیں اور کتنے اس نے حملے کی اور مسلمانوں کے اموال کو لوٹا اور خون بہائے، تو اس میں آئے گا کہ یمن پہ حملہ کیا بصر بن ارطاۃ نے، اور بصر نے پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے عبداللہ ابن عباس کے عبید اللہ ابن عباس، کیونکہ یہ اپنے بچوں کو چھپا کے فرار کر کے جب بصر نے حملہ کیا یمن کے اوپر، اور بصر نے کئی دن لگا کے بچوں کو نکالا اور ماں کے سامنے دونوں بچوں کے گلے کاٹ دی اور آگ لگاتی، اور ماں اس کی وجہ سے ایک مجنون ہو گئی۔ تو عبید اللہ بن عباس کے سینے میں بہت بڑا داغ تھا یہ جو غم اسے ملا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں 12,000 سے اوپر لشکر کا امیر بنایا، اور یہی درہم و دینار معاویہ کی تھیلی کے اوپر بک گیا، یہی عبید اللہ ابن
عباس فروخت ہو گیا، اور یہاں سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست، بنیادی شکست یہاں سے ملی۔ بہرحال عبید اللہ ابن عباس ایک بیٹے ہیں، تیسرے بیٹے ہیں، پھر ہیں قسم، قاف کے اوپر پیش ضمہ، سا کے اوپر فتح، قسم بن عباس، یہ چوتھے بیٹے ہیں۔ قسم بن عباس کو امام علی علیہ السلام نے مکہ اور طائف کا حاکم بنایا، عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا۔ ابھی ہم نے 4 نام پڑھ لیے ہیں، کیونکہ حضرت عباس کی اولاد میں 4 افراد کو امام علی علیہ السلام نے چن لیا تھا۔ 7 بیٹے ہیں، 7 میں سے 4، صحیح ہے۔ ہم جو ابھی نام پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہیں؟ فضل بن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس اور قسم بن عباس۔ آپ فضل بن عباس کو رہنے دیں۔ عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم بنا دیا۔ پہلے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، جنگ جمل کے بعد عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم امام علی علیہ السلام نے بنا دیا۔ اچھا، اس کے بعد یمن کا حاکم کسے بنایا؟ عبید اللہ بن عباس۔ ابھی ہم پڑھ چکیں گے، یہ 5-6 جو شہر تھے یہی اساسی شہر تھے عسکری اور اقتصادی قوت کے اعتبار سے۔ 2 جگہوں پہ تو حضرت عباس کے بیٹے آ گئے۔ مکہ اور طائف دونوں جگہوں کو ملا کے اس کے اوپر قسم بن عباس کو مقرر کیا۔ قسم بن عباس کی شخصیت بڑی دلچسپ ہے۔ قسم بن عباس کی جب ولادت ہوئی، یہ 2-3 ہجری کو ہی ولادت ہوئی، اس کے کچھ مدت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام الفضل۔ ام الفضل کہتے ہیں کیونکہ فضل کی والدہ تھیں۔ فضل بن عباس ابھی ہم نے پڑھا ہے، 7 بیٹے یا 6 بیٹے انہی سے ہوئے ہیں، غالباً 6 بیٹے ایک ہی ماں سے ہیں۔ لبابہ ان کا نام تھا، ام الفضل کا۔ ام الفضل ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو جو ہے وہ میری گود میں یا میرے گھر میں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل سے کہ جلد ہی فاطمہ علیہ السلام سے متولد ہوگا ایک فرزند، اور اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ کچھ مدت کے بعد ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بعض روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام ان کی ولادت بسعادت ہوئی، اور انہوں نے ابتدائی طور پہ انہیں رضاعت کرائی، یعنی دودھ پلایا۔ اس وجہ سے رضائی بھائی بھی ہیں، قسم بن عباس وہ رضائی بھائی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کے۔ اور ام الفضل کی قیمت ہے، اہل بیت سے بڑی محبت رکھتی تھی ام الفضل۔ ام الفضل قسم بن عباس کا دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں، تو رسول اللہ نے اٹھایا تو اس نے رسول اللہ کے سینے کے اوپر پیشاب کر دیا۔ تو وہ جو اب ام الفضل بیٹھی تھی، انہوں نے آگے تیزی سے اٹھ کے پیچھے 2 تھپکیاں دی کہ کیا تو نے کام کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ نے سختی سے منع کیا کہ مہلن، کہ رک جاؤ، کہ کیوں اپنے خدا تجھ پہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو کیوں اذیت دیتی ہے اپنے بیٹے کو، اسے مت مارو۔ وہ آرام سے فارغ ہوا قسم بن عباس، اور اس کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اپنے کپڑے دیں، میں دھو کے لاؤں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی کام نہ کرو، میں کپڑے خود پانی لاؤں اور اس کے اوپر بہایا۔ پھر اہل سنت کتب میں اس طرح روایت آئی ہے کہ اگر شیرخوار بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، وہ پیشاب کر دے تو پانی انڈیل دو، پاک ہو جائے گا، لیکن اگر بچی ہو تو پھر اسے دھو بھی۔ تو اس کے ذیل میں وہ فقہی احکام بھی ادھر سے استنباط اہل سنت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ قسم بن عباس کو مکہ اور طائف کا امام علی علیہ السلام نے حاکم مقرر کیا، اور مکہ اور طائف میں ان کو بعد میں اس سے پہلے بھی بعض افراد کو مقرر کیا کہ ابھی انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن آپ حضرت عباس کی اولاد کے ضمن میں ابھی سے یاد رکھیں۔ چوتھے جو ہیں 5ویں بیٹے عبد الرحمن بن عباس، ان کا تذکرہ بھی وارد نہیں ہوا۔ پھر ایک ہے معبد بن عباس، ان کا تذکرہ بھی خاص نہیں ہے۔ حارث بن عباس، یہ بھی نہیں ہے، کوئی خاص منصب پہ نہیں رہے۔ کثیر بن عباس، یہ بھی نہیں۔ عون بن عباس، یہ سارے بیٹے امام علی علیہ السلام نے انہیں انتخاب نہیں کیا، لیکن آخری بیٹے ہیں جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت عباس کے، تمام نام تھا، تمام، اردو میں لکھتے ہیں نا تمام، تے سے تمام بن عباس۔ تمام بن عباس آخری بیٹے تھے اور آخری اولاد بھی تھی جو وفات پائی۔ تمام بن عباس کو امیر المومنین علیہ السلام نے
حاکم مقرر کیا، اور ان کی جو بیٹی تھی امام علی علیہ السلام کی میمونہ، ان سے شادی بھی کی، یعنی داماد بھی تھے۔ تمام بن عباس کیا ہیں؟ داماد بھی تھے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ بس یہ ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کے بیٹے آتے ہیں، انہیں مدینہ کا حاکم کیا۔ جب منتقل ہو گئے کوفہ امام علی علیہ السلام، تو مدینہ منورہ کے اوپر تمام بن عباس کو امیر المومنین علیہ السلام نے حاکم مقرر کیا۔ آئیں اب ہم تھوڑا سا قدر تفصیل کے ساتھ اس کو مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے حکام کو رکھا۔ بقیہ حکام انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ چند حاکموں کی تقرری کو ذکر کر دوں۔ ہم ایک فہرست تو پڑھ چکے ہیں کہ تقریباً 22 علاقے ہیں، لیکن 22 علاقوں میں 5-6 علاقے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے مصر کو دیکھیں۔ مصر میں عبداللہ ابن ابی سرح کو تو نکال دیا۔ امام علیہ السلام نے بعض شواہد کے مطابق محمد بن ابی حذیفہ تھے، انہیں گرفتار کر کے معاویہ نے شہید کر دیا، برے طریقے سے شہید کیا۔ محمد بن ابی حذیفہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عثمان نے انہیں پالا بوسا تھا کیونکہ اموی ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کے بڑے محب تھے، بہت فداکار، جان نثار، اپنی جان داؤ پہ لگانے والے۔ بہرحال شہید ہو گئے تو امام نے سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مصر کا حاکم بنایا، کیونکہ مصر بہت قیمتی جگہ تھی، اور امام کے ساتھیوں میں سب سے زیرک افراد 2 افراد تھے، ایک مالک اشتر اور دوسرے قیس بن سعد بن عبادہ۔ اور یہی قیس بن سعد بن عبادہ ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ارد گرد تقریباً سب افراد ڈگمگا گئے سوائے قیس بن سعد بن عبادہ کے۔ بڑی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھی، لیکن تاریخ میں لکھا ہے، اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے کہ قیس کے خلاف ایسے زہریلے پروپیگنڈے کیے معاویہ بن ابی سفیان و عمرو بن عاص نے، اور وہ پروپیگنڈے کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد مجبوراً امام علی علیہ السلام کو برطرف کرنا پڑا، اور قیس بن سعد بن عبادہ کے بعد ان کو ہٹا کے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ مقرر کیا۔ محمد بن ابی بکر کی شہادت کے بعد الجزیرہ سے ہٹا کے مالک اشتر کو مقرر کیا کہ مالک اشتر پہنچ نہیں پائے تھے کہ کلزم کے مقام پہ شہید کر دیے گئے۔ یہ مصر کا آپ کے سامنے ایک جائزہ تھا کہ 4 افراد کے نام آتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد بن ابی حذیفہ اور قیس بن سعد بن عبادہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل قیس بن سعد بن عبادہ ہی تھے، لیکن ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے محمد بن ابی حذیفہ گئے ہوئے تھے۔ دوسرے بڑے حاکم محمد بن ابی بکر ہے، اور تیسرے مالک اشتر۔ اس طرح سے مصر پھر مالک اشتر کے بعد امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مصر کے بعد دوسری جگہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے بصرہ۔ بصرہ میں سہل بن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور عثمان بن حنیف کو جب نکال دیا باغیوں نے، اور بڑا ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا، اور حضرت عائشہ سے بس ایک قسم کی چھوٹ ملی کہ بتایا کہ صحابی ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے زد و کوب کر لینا چاہیے جیسا کہ کتب تاریخ میں وارد ہوا ہے، لیکن قتل نہ کرو۔ تو بہت انہیں مارا پیٹا گیا، ان کے داڑھی کے سارے بال ایک ایک کر کے نوچ لیے، اور جب جنگ جمل ختم ہوئی تو جناب عبداللہ ابن عباس کو حاکم بصرہ کا بنایا، اور آخر تک وہی بصرہ کے حاکم پھر رہے۔ یہ دوسری جگہ بصرہ ہوگی ہمارے پاس۔ تیسری جگہ ہے مکہ۔ مکہ کے سب سے پہلے والی، کیونکہ یہ مذہبی جگہ تھی، مکہ کے سب سے پہلے والی بنائے ابو قتادہ، بہت معروف صحابی ہیں، حارث بن ربعی۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کو امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے حاکم بنایا، اور کچھ مدت کے بعد انہیں معزول کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو قتادہ جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ شیعہ کتب اور اہل سنت میں بھی جو تحقیقی قول ہے، 2 قول ہیں۔ ایک قول ہے 54 ہجری معاویہ کے دور میں وفات ہوئی، دوسرا قول ہے نہیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں وفات ہوئی، اور امام علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہی قول سب سے معتبر ہے۔ لہذا ابو قتادہ کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے سہل بن حنیف کو، قسم بن عباس کو مکہ کا حاکم بنایا۔ سہل بن حنیف نہیں، قسم بن عباس۔ قسم بن عباس جو ہیں امام علی علیہ السلام نے پھر مکہ کے ساتھ طائف کو بھی جگہ بنا دی، کہ جیسے بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔
قسم بن عباس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، کیونکہ قسم بن عباس ہی ہیں جب امام علی علیہ السلام کو تلوار ضربت لگی مسجد کوفہ میں، تو ابن ملجم کو گرفتار کرنے والے یہی تھے، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے قابو کیا اور پکڑا تھا، وہ تو فرار کر رہا تھا ابن ملجم۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سمرقند چلے گئے، کیونکہ ان حاکموں کو کس نے رہنے دینا تھا؟ یہ وہ قریبی افراد تھے امام کے کہ جن سے وہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں، تو معاویہ نے انہیں چھوڑنا تھا، تو اس لیے انہوں نے بڑی قسم کرسی کی بعد میں زندگی بسر کی، اور سمرقند میں ان کی وفات ہوئی، اور سمرقند میں ہی ان کی قبر ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے شہرت ایک اور حوالے سے بھی ہے کہ ان کی اولاد زیادہ ہے، اور واحد شخصیت ہیں جن کی اولاد کی قبریں ایک جگہ نہیں ہیں، سارے بکھرے میں ہیں۔ کوئی سمرقند میں مدفون ہے، تو کوئی مثلا کسی اور علاقے میں مدفون ہے، مثلا کوئی ممکن افریقہ میں مدفون ہو، مختلف جگہوں کے اوپر ہیں۔ یہ ہمارے پاس مکہ کے حوالے سے تھا۔ مدینہ منورہ آ جائیں۔ مدینہ منورہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے پہلے ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ بنائی، یہ عثمان بن حنیف کے بھائی ہیں۔ سہل جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں امراء علی بن ابی طالب شمار ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ جو افراد ان کے بازو گویا کے شمار ہوتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ رہبر معظم کے جو بازو ہیں آیت اللہ مصباح یزدی تھے، یا اس طرح شہید قاسم سلیمانی تھے، آغا رئیسی ہیں، اس طرح بڑی بڑی شخصیات ہیں کچھ۔ اسی طریقے سے سہل بن حنیف ان میں سے ایک شمار ہوتے تھے، یعنی سہل بن حنیف اپنے بھائی کی نسبت زیادہ معتمد تھے، عثمان بن حنیف کی نسبت زیادہ امام علی علیہ السلام کے قریب اور معتمد تھے۔ سہل بن حنیف جو ہیں انہوں نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی، اور 38 ہجری کو ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دیر رہی نہیں، اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے انہیں ہٹایا ہو، بلکہ اپنی زندگی میں ہی مدینہ سے معزول کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام نے انہیں کہا کہ مجھے اپنے قریبی معتمد ترین افراد کی ضرورت ہے، اس لیے جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے امام سہل کو اپنے ہمراہ لیا تاکہ جنگوں میں کام آئیں، اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کیا۔ البتہ سہل کو ابتدا میں مدینہ کے اوپر نہیں مقرر کیا تھا کیونکہ قریبی افراد تھے۔ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ شام، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ وہاں پہ میری خیر نہیں ہے، ادھر تو انہوں نے الٹا لٹکا دینا ہے، میں پہلی ہاشمی اور عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ تو پھر سہل بن حنیف کو کہا، سہل بن حنیف بے دھڑک چل پڑے، تبوک پہنچے ہیں موجودہ عراق جو ہے، تو یہاں پہ چند گھوڑ سواروں نے انہیں روک لیا اور سہل سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں سہل بن حنیف ہوں۔ کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے امیر بنایا گیا، شام جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر عثمان بن عفان نے بنایا تھا تو لبیک کہتے ہیں، خوش آمدید، اور اگر غیر عثمان نے کسی اور نے بنایا ہے تو ادھر سے واپس پلٹ جاؤ، خیر نہیں ہے تمہاری۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے عثمان بن عفان سے کیا ہو چکا ہے؟ تو گھوڑ سواروں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر کوئی سوال نہیں کیا اور واپس آ گئے اور امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور امام علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ان کو مدینہ کی طرف بھیجا۔ اس طرح سے یہ سہل کا واقعہ ہے۔ تو سہل کو پھر اپنی جگہ لیا، مدینہ کا حاکم پھر کس کو بنایا؟ سہل کو شام بھیجا، ادھر تو نہیں بن سکے، پھر مدینہ مقرر کیا، مدینہ میں اپنے ہمراہ لے لیا تاکہ جنگ جمل میں شرکت کر سکے۔ تو سہل کی جگہ پہ پھر تمام بن عباس کو بنایا، اور وہ پھر تمام بن عباس کو کچھ مدت کے بعد ہٹا دیا۔ تمام بن عباس کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے، اعتراض کرے کہ یہ بھی امام علی علیہ السلام کے داماد تھے اور ان کے ہاتھوں میں حکومت دے دی، نہیں، چند ہی مہینوں کے بعد تمام بن عباس کو ہٹا دیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور وہ امام کی شہادت تک پھر مقرر رہے۔ اس لیے تمام کا چونکہ رشتہ داری بھی بنتی تھی امام علی علیہ السلام سے، اس لیے تمام بن عباس کو امام نے اس کے بعد اس جگہ کی ولایت نہیں دی۔ تیزی سے آخری جگہ دیکھ لیں، بحرین میں اور عمان، بحرین اور عمان کی حکومت امام علی علیہ السلام نے ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند عمر بن ابی سلمہ کو دی۔ اب عمر بن ابی سلمہ مخزومی کہ جنگ بدر کے بعد یا جنگ احد کے بعد ام سلمہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواج ہوا،
ان کے 5 بچے تھے، وہ 5 بچوں سمیت آ گئیں۔ عمر بن ابی سلمہ چھوٹے تھے اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جناب ام سلمہ بھی حج پہ گئی ہوئی تھی جب حضرت عثمان قتل ہوئے۔ وہاں پہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، بڑے مارکہ آرائی وہاں پہ موجود ہے۔ 3 امہات المومنین موجود تھی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ، اور جناب طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ تینوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ام سلمہ کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور ام سلمہ ایک ایک خبر امام علی علیہ السلام کو بھیجتی رہیں، اور شدت سے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہمیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھوں، تو میں تمہارے ساتھ کیسے باہر چل سکتی ہوں؟ اور پھر امام کو کہا کہ میں اپنا سب سے عزیز فرزند آپ کو بھیج رہی ہوں، اور عمر بن ابی سلمہ کو امام کے حوالے کیا۔ امام نے سب سے پہلے بحرین اور عمان کا حاکم بنایا، جب جنگ جمل کے لیے نکلے تو وہاں سے معزول کیا، اور وہاں سے معزول کر کے پھر امام علیہ السلام نے پہلے قدامہ بن عجلان کو ادھر کا والی بنا دیا۔ عمر بن ابی سلمہ کو جب معزول کیا تو وہ سمجھے کہ شاید مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، خطا نہیں ہوئی، میں تو تمہیں اپنا سب سے قریبی ساتھی سمجھتا ہوں، مجھے جنگ میں اپنے قریبی افراد کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ادھر سے تمہیں ہٹایا ہے۔ اور پھر قدامہ کو ادھر رکھا، اور قدامہ کو بھی پھر ہٹا کے نعمان بن عجلان زرقی یا زرقی کو اس جگہ پہ مقرر کیا۔ یہ بحرین کی ہمارے پاس حکومت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں کیونکہ اس نے بھی تھوڑی سی غبن کیا تو امام نے اس کو برطرف کر کے پھر عبید اللہ ابن عباس کے ماتحت بحرین اور عمان اور یمن، یعنی یہ پوری پٹی جو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کویت، بحرین، عرب امارات، قطر، عمان، یمن، یہ پوری پٹی عبید اللہ ابن عباس کے ماتحت کر دی۔ اس کے بعد یمن کا تذکرہ ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، الجزیرہ ہے، الجزیرہ کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے پہلے مالک اشتر کو رکھا، اور اس کے بعد کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔